بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکور چینل۔ دوستو، خبریں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے شوکت ترین صاحب کو جو معاملہ تھا اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سائٹ پہ پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے میاں محمد شہباز شریف جو ہے، یہ کسی کو کیک کھلا رہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بندہ کون ہے؟ یہ برطانیہ کا کمشنر ہے، ہائی کمشنر ہے، اس کو یہ کیک کھلا رہے ہیں۔ کس لیے کھلا رہے ہیں؟ برطانیہ میں ایک ملکہ کی سالگرہ ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے ایک پروگرام بنایا ہے سالگرہ منانے کے لیے، تو یہ وہاں پہ گیا ہے اور وہاں پہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا رہا ہے۔ تو یہ غلامی سے یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھو، ان کا ایک وزیر اعظم ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور اس کے کام دیکھو۔ سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو ایک ذہنی مریض کا کام کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی مریض یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا۔ تو ان کی یہ حرکت ہے، اب دیکھیں آپ اتنا ملک چلا رہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے آپ، اور آپ کے کام دیکھیں کہ آپ کسی ہائی کمشنر برطانیہ میں اس کی سالگرہ ہے اور یہاں پہ وہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام ان لوگوں نے بنایا ہے۔ چلو اگر آپ کو ملکہ برطانیہ بلاتا، آ جاؤ میرے سالگرہ پہ، آپ کو انوائٹ کرتا اور وہاں پہ آپ یہ چیزیں کرتے تو وہاں پہ وہ بنتی تھی یہ، لیکن یہاں پہ تو بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کب اس چیز سے نکلو گے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ لوگ کیا سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ عمران خان اس طرح کے پروگراموں میں، اس طرح کے چیزوں میں وہ نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ انسان کی قدر کم ہوتی ہے اس چیز سے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کسی برطانیہ کے ہائی کمشنر کے بندے کو آپ کیک کھلا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہو۔ یہ آئی ایس پی آر کی طرف جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے شوکت ترین صاحب کی کو لے کر، تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہوا تھا، کیا مسئلہ بن گیا ہے، کیوں آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ذرا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پاک فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق سابق وزیر شوکت ترین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شاہین صہبانی اور کچھ دیگر افراد کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خود شوکت ترین نے اس کی تردید کی ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف بدنیتی پر مبنی الزامات اور مریحہ جھوٹ بولنا قابل مذمت ہے۔ ادارہ ملبوس افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سائٹ پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے کیا بیان دیا ہے۔ شوکت ترین صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں واضح طور پر اس بات کی تردید کرتا ہوں جو شاہین صہبانی نے مجھ سے منسوب کی ہے۔ مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ میں عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت میں شامل ہوں۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں چھوڑنے کی بات تو بالکل نہیں ہے کہ کسی نے چھوڑنے کی بات کی ہو کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کے شہباز شریف کی حکومت میں آ جاؤ۔ چھوڑنے کی بات تو کسی جگہ پہ نہ کسی نے کی ہے، نہ کسی سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے، کسی جگہ پہ بھی یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال جو شوکت ترین صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ بالکل مختلف ہے، بہت فرق ہے دونوں ٹویٹ۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں ہم کہ شاہین صہبانی صاحب جو ہے اس نے کیا کہا تھا، اس کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ اس کے بعد آئی ایس پی آر نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ ذرا آپ سن لیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، پردہ اٹھ گیا، میں جلد لکھوں گا، کیوں سب سے بڑے نیوٹرل جن کو شوکت ترین نے ساری کہانی سنا کر کیسے ان سے کہا گیا کہ عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت کی مدد کرے، آئی ایم ایف جا کر بے نقاب کر دیا ہے، اب سخت گھبرا رہے ہیں اور باقی 4 مہینے کیوں نہیں گزر رہے۔ خوفناک دل دہلانے والی کہانی ہے، ذرا
انتظار کریں۔ ان کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہے انہوں نے شوکت ترین صاحب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ آپ حکومت کی مدد کریں، آئی ایم ایف جا کے حکومت کی مدد کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کے شہباز شریف کے حکومت کے پاس جاؤ، اس طرح کوئی الفاظ نہیں ہے۔ البتہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کے شہباز شریف کی مدد کریں، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کے شہباز شریف کے پاس جائیں، ان کی حکومت میں جائیں۔ اس پہ جو شوکت ترین صاحب کا جواب آیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس میں بہت فرق ہے، اس بیان میں اور اس کی بیان میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے۔ میں بات کیسی تھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، آپ سن لیں کہ یہ پورا جو معاملہ شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا اور کس بات پہ شروع ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پورے ڈیٹیل آپ وہ سن لیں۔ یہ سوال تھا چودھری غلام حسین صاحب کا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب مقتدر حلقوں نے شوکت ترین صاحب کو چائے پر یا کسی لنچ پر یا کوئی ڈنر کرایا یا نہیں کرایا۔ مقتدر حلقے وہ ہوتے ہیں، مقتدر حلقے ہم جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں کہتے ہیں، مقتدر حلقے جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سے بڑے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ طاقتور کون ہے، مطلب وہ تو ظاہری بات ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ نہ ایس پی آر کی بات ہوئی ہے، نہ آرمی کی بات یا فوج کسی چیز کی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن مقتدر حلقے وہ ہوتے ہیں جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سوال پہ جو شوکت ترین صاحب نے جواب دیا وہ بھی آپ سن لیں کہ اس نے کیا جواب دیا۔ اس پہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ اس میٹنگ میں ایک مجھے بلایا گیا، اس میں حافظ شیخ صاحب بھی تھے، مفتاح اسماعیل بھی تھے، طارق باجوہ صاحب بھی تھے اور رضا باکر صاحب بھی تھے، اور گفتگو یہ تھی کہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو ہماری ڈسکشن مطلب ہے وہ کافی کرٹیکل ہے ملک کے لیے، تو ہم سب مل کر ایک یونائٹڈ مطلب فیز بنائیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کریں۔ شوکت ترین صاحب کہہ رہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بلایا کسی اور نے تھا مجھے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک سمپل سا جواب دیا، سادہ جواب دیا میں نے وہاں پہ، وہ ذرا سن لے آپ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ہوتا تو اس وقت یہ نوبت نہ آئی ہوتی کیونکہ ہم یہ چیزیں کر رہے تھے، لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مل کر آئی ایم ایف جا کر یہ کنونس کرے کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام آگے لے کر چلے، یہاں پہ آپ غور کریں کس سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، حکومت سے نہیں کہہ رہا ہے، جو یہ ذرا دوبارہ میں سناتا ہوں آپ کو، آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ہوتا تو اس وقت یہ نوبت نہ آئی ہوتی، کیوں ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ مل کر آئی ایم ایف کو جا کر یہ کنونس کرے کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام آگے لے کر چلے، تو میں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب اس نے حکومت کو نہیں دی ہے، کسی اور کو دیا یہ جواب، کیونکہ اس نے کہا کہ اس حکومت کے ساتھ، مطلب اگر حکومت کو بول دیتا تو حکومت کا نام لیتا، حکومت کا نام اس نے لی ہے، اس نے بولے کہ اس حکومت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور انہوں نے ہمیں باہر نکالا، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اگر آپ نے گران حکومت لے آئے، یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ کس سے بات ہو رہی ہے، کس کو کہہ رہے کہ آپ نے گران حکومت لے کر آئے۔ یہی بات کی انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ کا نام اس نے استعمال نہیں کیا ہے، لیکن جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں مقتدر حلقے۔ انہوں نے کہا کہ مقتدر حلقوں نے کہا کہ ان کے ساتھ چلو، میں نے ان کو صاف انکار کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، ہماری گورنمنٹ گرائی ہے،
تو میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. ہاں اگر آپ نے گران حکومت لے کر آتے ہیں تو ان کے لیے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ان سے IMF جا کے میں ان کی مدد کے لیے تیار. اچھا جی، آپ لوگوں کو میں نے سب سے پہلے ISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے دوسرا ٹویٹ میں نے آپ کو تفصیل سے دکھایا، پھر اس کے بعد جو جواب آیا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، اور جو پوری تفصیل ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. ایک انٹرویو سے سٹارٹ ہوئی تھی، وہاں پہ سوال کیا گیا تھا، تو اس سوال کے جواب جو ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. پھر اس کے بعد جو شوکت ترین صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا، بیان دیا ہے، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. نہ تو انٹرویو میں اس نے عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت میں شامل ہونے کی بات کی ہے، بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری پھر اس کے بعد ISPR نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی الگ ہے. اس کے بعد جو شوکت ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بیان آیا ہے، وہ بھی میں نے رکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.